گوٹ فارمنگ کا آغاز بہت خوبصورت تھا۔ ایک صبح آنکھ کھلی تو بھائی نے کہا باہر آئیں، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ پھر باہر آئے تو ایک پیاری سی بکری دیکھی جس کے پیچھے ایک ننھا سا چہرہ جھانک رہا تھا۔ وہ بہت پیاری ننھی سی بکری تھی۔ پھر میری نیٹ پر سرچ شروع ہوئی، اپنے ملک کے کئی چرواہے دیکھے اور ان سے جو معلومات ملی وہ یہ تھیں: کان لمبے اور خوبصورت ہونے چاہئیں، نکوڑ دیکھنا ہے، ہائٹ دیکھنی ہے۔ دودھ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی باتوں پر عمل کر کے اپنے فارمنگ کیریئر کا کباڑہ شروع کر دیا۔ اس عرصے میں بہت خوفناک حقائق سامنے آئے۔ پتہ چلا کہ نہ کسی کو خوراک کا پتہ ہے، نہ رکھنے کا صحیح طریقہ پتہ ہے، اور تو اور کوئی ایکسپیرئنس ڈاکٹر ہی بکریوں کے لیے نہیں ہے۔ آئے دن میرا نقصان ہوتا تھا اور گھر والوں کو خبر ملتی تھی کہ آج پھر میں بکریوں کے باڑے میں بیٹھ کر روتی پائی گئی ہوں۔ سب نے سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ کام صحیح نہیں، اور پھر مجھے ایک مہان انسان کی مہان ویڈیو دکھائی گئی جس کا عنوان تھا: بکریاں گوشت کے لیے ہوتی ہیں اور گائے دودھ کے لیے۔ اس کے بعد گھر والوں کو سمجھانا اور بھی مشکل ہو گیا کہ ایسا نہیں۔ خیر، ہار نہیں مانی۔ یہ ساری مشکلات جنون کم نہیں کر سکیں، اور آہستہ آہستہ نہ صرف ان کی درست خوراک اور جدید رہائش کا انتظام کیا بلکہ ان کی ڈاکٹر بھی بنی۔ انجیکشن کس طرح لگانا ہے اور کب لگانا ہے، ڈیلیوری کس طرح کرنی ہے، کس بیماری میں علاج کرنا ہے اور کس بیماری میں صرف گھریلو ٹوٹکہ ہی کام آئے گا، یہ سب سیکھا۔ پھر دودھ نکالنے کا طریقہ سیکھا اور آخر کار گھر کے کچن میں 6 کلو 2 بکریوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ خود 2 ٹائم باڑے کی صفائی کرنے اور کھانے پینے اور رہائش کا بہترین انتظام کرنے سے میرا یہ مشکل سفر آسان ہو گیا۔ پر یہ تو ابھی شروعات تھی، کیونکہ اگر کمرشل لیول پر دودھ پر کام کرنا تھا تو 2 بکریاں تو کسی کام کی نہیں تھیں نا۔ مطلب ان سے تو کام چل نہیں سکتا تھا، یہ تو گھر کی ضرورت ہی پوری کر سکتی تھیں۔ تو پھر جگہ لینے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ پھر ڈیلی جب بابا گھر میں شام کو آتے تو ان سے اس بارے میں بات کرتی اور پھر بڑی بڑی پلاننگز ان کے سامنے کرتی۔ وہ بہت تسلی سے سنتے، انہوں نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا۔ اور پھر میں نے محسوس کیا کہ جب سے میں کچن میں بکری کا دودھ لانے میں کامیاب ہوئی ہوں، اب میری بات میں وزن ہو گیا ہے۔ سب میری بات اب سنتے تھے اور ہنستے بھی نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں صبح صبح بکریوں کا دودھ نکالنے جاتی تھی تو میں ان کا دودھ نکال رہی ہوتی تھی اور پلاننگ کر رہی ہوتی تھی کہ یہاں پہ 1000 بکریاں کھڑی ہوں گی۔